توحید میں اللہ کو واجب الوجود جاننا، مستحق کے عبادت جاننا یہ ضروری ہے. شرک میں الوہیت کا انکار ہے. تو عام طور پر کافی تفصیل چاہے گی یہ گفتگو اور وقت مختصر ہے، مگر پھر بھی آپ کی سمجھائش کے لیے جو چند باتیں میں مزید اور ذکر کر رہا ہوں اپنے وقت کا خیال رکھتے ہوئے اسے دل دماغ میں بسا لیں. کیونکہ بات بات پر کوئی یہاں حاضری دینے آیا شرک، اجمیر معلیٰ گیا شرک، اللہ تیری پناہ، کسی نے کہا یا سرکار کرم فرما دیں، شرک. کیوں؟ مددگار اللہ ہے. تم نے ہی تو کہا ایاک نستعین. اب تم نے خدا کو چھوڑ کر غیر خدا کے پاس یا بندے کے پاس گئے، اس لیے شرک ہو گئے. اس طرح سے مسئلہ آپ کبھی نہیں سمجھ سکیں گے کہ عالم کے پاس گئے صاحب، حضرت تاج الدین علیہ رحمہ کے جا سکتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے بتا دیا. کل کو پھر نظام الدین اولیاء کے لیے سوال اٹھے گا، امام اہل سنت کے لیے سوال اٹھے گا، کوئی اور بات اٹھے گی. تو ایک ایک مسئلہ پوچھتے پوچھتے بتاتے بتاتے زندگی نکل جائے گی، مگر کبھی بھی مسائل ختم نہیں ہوں گے. اس کے لیے سب سے بہتر اسلوب ہے کہ آپ قواعد اسلام یہ یاد رکھیں. توحید کو سمجھ لیں، شرک کو سمجھ لیں، انشاءاللہ یہ اور اس قسم کے سینکڑوں مسائل آپ خود حل کر لیں. توحید اللہ تعالی کو واجب الوجود ماننا. اس کو اور آسان یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ جل شانہ کا وجود خود اس کی ذات سے لازم یقینی. اللہ جل شانہ کا جو وجود ہے وہ اس کی ذات سے. اللہ کا وجود، زور سے بولیں، زور سے بولیں، اللہ کا وجود اس کی ذات سے ہے. کسی نے اسے وجود دیا نہیں ہے، اس کا وجود خود اپنی ذات سے. یہ ہوا واجب الوجود. واجب الوجود نہ بھی آپ لفظ یاد رکھ سکیں تو اتنا تو کم از کم یاد رکھیں کہ اللہ کا وجود خود اس کی ذات سے ہے. کسی نے اسے پیدا نہیں کیا ہے، کسی نے اسے وجود نہیں دیا ہے، اس کا وجود خود اپنی ذات سے ہے. اللہ نے سب کو وجود بخشا. جو ہم کہتے ہیں نا لا الہ، کوئی الہ نہیں. الہ کا معنی کیا؟ الہ کا معنی واجب الوجود ہونا، یعنی ایسی ذات جس کا وجود خود اپنی ذات سے. دوسرا مستحق عبادت. دوسرا کیا ہے؟ زور سے بولیں، مستحق عبادت، عبادت کے لائق ہونا. تو ہم نے کہا لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، یعنی کوئی نہ تو واجب الوجود ہے جس کا وجود اپنی ذات سے ہو، نہ کوئی عبادت کے لائق ہے جس کی عبادت کی جائے، الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی اللہ ہی واجب الوجود ہے اور اللہ ہی عبادت کے لائق ہے. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، یعنی اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی الہ ہے. اور الہ کا معنی ہے ایسی ذات جس کا وجود خود سے لازم یقینی اور جو مستحق عبادت. تو جب ایک مسلمان نے، وہ دنیا کے کسی کونے کا رہنے والا شخص ہو، لا الہ الا اللہ پڑھا تو اس نے عقیدہ یہی نہ بنایا کہ میں اللہ ہی کو واجب الوجود مانتا ہوں کہ اسی تنہا ذات کا وجود اس کی ذات سے ہے، اس کے علاوہ جو کوئی ہو. ارے اگر ہم بات کریں تو صرف رسول اللہ کی بات کریں کہ مخلوق میں کوئی ان سے بڑھ کر نہیں. ہم نبی کو بھی اللہ کا بندہ کہتے ہیں، رسول اللہ کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارا تو کلمہ ہی عبدہ و رسولہ. تو جب ہم رسول کو بندہ مانتے ہیں تو کیا اولیاء اللہ کو خدا مانیں گے؟ یہ مسلمانوں کے ساتھ کتنی بڑی بدگمانی ہے. مسلمان تو نام ہی اس کا ہے کہ وہ ایک ہی ذات کو واجب الوجود مانتا ہے، ایک ہی ذات کو مستحق عبادت مانتا ہے اور اسی کو وہ اللہ کہتا ہے. لا الہ الا اللہ. اب یہ ہوئی توحید. اللہ کا وجود اس کی ذات سے ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اور جو صفات
اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں، ملزومہ الوہیت ہیں. آسانی سے یوں ہی سمجھ لیں کہ اللہ کے ساتھ جو صفات خاص ہیں. جب میں نے یہ کہا کہ جو صفات خاص ہیں تو کچھ ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو اللہ نے بندوں کو عطا کی، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ صفات سب اللہ کے ساتھ ہی خاص ہیں. تو میں نے ایسا نہیں کہا. وہ صفات جو منظومہ الوہیت ہے یعنی اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں، مومن انہیں اللہ ہی کے ساتھ مانتا. میں دونوں کی مثال دے دوں. خالق ہونا، خالق اس معنی کر کہ عدم سے جو وجود بخشے، نیست سے جو ہست کر دے، نہ ہونے سے جو وجود دے دے. خالق یہ اللہ ہی ہے، کوئی اور خالق نہیں ہو سکتا. تو صفت خلق یہ اللہ کے ساتھ مخصوص، یہ بندے کے لیے نہیں مانی جا سکتی. اور کون سی صفت ہے جو اللہ کے لیے بھی ہے اور اس نے اپنے بندوں کو بھی عطا فرمائی؟ تو جیسے میں آپ سے پوچھوں اللہ سنتا ہے کہ نہیں، جواب دیں زور سے. اللہ دیکھتا ہے کہ نہیں؟ ہم یہاں بیٹھے ہیں، خدا اسے جانتا ہے کہ نہیں؟ ہم جو کہہ رہے ہیں اللہ سنتا ہے کہ نہیں؟ تو قرآن کریم فرقان مجید میں خود خدا نے ان صفات کا ذکر فرمایا، انہو ہوا السمیع البصیر، بے شک اللہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی. تو سننا کس کی صفت ہوئی؟ اللہ کی. دیکھنا کس کی صفت ہوئی؟ تو آپ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ آپ سنتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ سنتا ہے کہ نہیں؟ دیکھتا ہے کہ نہیں؟ تو کیا یہ شرک ہو گیا؟ تم نے اپنے آپ کو کیا اللہ کا شریک ٹھہرا لیا کہ اللہ بھی سنے تم بھی سنو، اللہ بھی دیکھے تم بھی دیکھو؟ ہے نا دونوں جگہ پر؟ دیکھتا اللہ بھی ہے اور دیکھتے بولیے اور شرک، سنتا اللہ بھی ہے اور سنتے آپ بھی ہیں اور شرک. صفت دونوں جگہ پر ہے، شرک نہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ صفات جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں بندے کے لیے نہیں ہو سکتی. جیسے خالق ہونا، تو ہم جب رسول اللہ کو مخلوق مانتے ہیں تو بھلا کسی اور نبی کو یا کسی اللہ کے ولی کو ہم خالق کیسے مان سکتے ہیں؟ تو ہم تو مسلمان ہیں ہی، پوری دنیا کے مسلمان ہیں ہی اس لیے کہ وہ صرف اللہ کو واجب الوجود مانتے ہیں، صرف اللہ کو مستحق عبادت مانتے ہیں. جو صفتیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں انہیں اللہ ہی کے لیے مانتے ہیں. جب یہ مانا تب تو مسلمان ہوئے، اور جب تک یہ مانتے رہیں گے مسلمان رہیں گے. اس کو چھوڑنا، کیسے چھوڑنا؟ یا تو اللہ کے سوا کسی اور کو واجب الوجود مانے کوئی کہ نہیں فلاں کا وجود بھی اس کی ذات سے ہے تو پھر یہ شرک ہو جائے، یا اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق جانے تو یہ شرک ہو جائے گا کہ جو چیز اللہ کے ساتھ خاص تھی اس میں شریک کیا، یا جو صفات اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں انہیں کسی اور کے لیے ثابت کرے تب شرک ہو جائے گا. تو الحمدللہ کروڑ بار الحمدللہ پوری دنیا کے جس کسی خطے کا جو کوئی سنی مسلمان ہو، لاکھ جو ہے پڑھا لکھا نہ ہو، جاہل سا جاہل ہو، وہ بھی جب سرکار تاج الدین کی بارگاہ میں آئے اسے روک کر بندہ پوچھے کیا تو تاج الدین اولیاء کو اپنی ذاتی طور پر وجود مانتا؟ وہ کہے گا نہیں صاحب اللہ نے پیدا کیا. تو پتہ چلا کہ توحید میں جو پہلی اہم ضروری چیز تھی اللہ ہی واجب الوجود ہے، اس آنے والے جاہل کا عقیدہ بھی اللہ کے لیے صحیح. اس سے پوچھو کیا تو ان کی عبادت کرے گا یہاں پر؟ وہ کہے گا نہیں میں تو حاضری دینے آیا ہوں، عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے. تو پتہ چلا کہ توحید کے لیے جو دوسری اہم ضروری چیز تھی کہ وہ واجب الوجود بھی اللہ کو مانتا ہے، مستحق عبادت بھی اللہ کو مانتا ہے. پھر پوچھا کیوں آئے ان کے پاس؟ تو بندہ یہی نہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے. اللہ کے کیا ہے؟ نیک. تو بندے کو کیا مانا اس نے؟ بولیے نا.
بندے کو بندہ ہی تو مانا. یہ کون سی توحید ہے اہل سنت کے علاوہ باطل فرقوں کی کہ جو مسلمان بندے کو بندہ مانے اور پھر بھی شرک. سمجھ رہے ہیں؟ تو جب تک کوئی بھی مسلمان کسی اور کو عبادت کے لائق نہ جانے، واجب الوجود نہ جانے، صفت مخصوص کو اس کے لیے ثابت نہ کرے، اس وقت تک مشرک نہیں ہو سکتا. تو کوئی بھی جاہل سا جاہل مسلمان بھی کسی اور کے لیے نہ تو لازمی صفت ثابت کرتا ہے، نہ کسی اور کو عبادت کے لائق جانتا ہے، نہ کسی اور کو واجب الوجود جانتا ہے. تو جتنے بھی اہل سنت و جماعت کے افراد ہیں وہ پڑھے لکھے ہوں یا نہ ہوں، الحمدللہ وہ عقیدہ توحید میں مضبوط ہے. اور اسی کو چھوڑنے کا نام شرک. رہ گئی یہ بات کہ صاحب پھر وہ ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، پھر ہم نے مدد کیسے مانگ لی؟ اور سے اللہ ہی کو مددگار کہا، پھر مدد کیسے مانگ لی؟ تو دونوں جگہ پر یہ فرق ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ جل شانہ حقیقی مددگار ہے اور اللہ کے نیک بندے اس کی مدد کے مظہر ہیں. جہاں یہ کہا گیا اللہ جل شانہ سنتا ہے، بندہ بھی سنتا ہے، اللہ اپنی ذات سے سنتا ہے، بندہ اللہ کی عطا سے سنتا ہے. جہاں یہ کہا گیا اللہ دیکھتا ہے، بندہ بھی دیکھتا ہے، دونوں میں یہ بات پائی جا رہی ہے اللہ کا دیکھنا ذاتی ہے، بندے کا دیکھنا عطائی. تو بے شک اللہ مددگار ہے اور بندے کو بھی اس نے مددگار بنایا. اللہ کا مدد کرنا اس کی ذات سے ہے، بندے کا مدد کرنا اللہ کی عطا سے.